پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سویلینز کی ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتی ہے. یہ بھارت میں نہیں ہوتا, یہ ایران میں نہیں ہوتا, یہ کہیں بھی نہیں ہوتا, یہ افریقہ میں نہیں ہوتا. یوگینڈا میں ایدی امین نے قانون بنایا تھا, اس کو بھی یوگینڈا کے سپریم کورٹ نے 1 فروری 2025 کو کالعدم قرار دیا. تو ہم اب دنیا کا واحد ملک ہیں جو سویلینز کی ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتی ہے. تو یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے. بالکل نورین آپا نے ٹھیک کہا, آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا. آپ کو دنیا اب ایک ایسے ملک کے طور پہ جانتی ہے جہاں کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے, جہاں کوئی انصاف نہیں ہے. میں ایک اور توشہ خانہ کا اس لیے انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہوا ہے کہ فیملی کی موجودگی میں کیس چلے گا. تو اب آج کی تاریخ پڑی تھی توشہ خانہ کی, انہوں نے وہ بھی آگے کر دی. کئی لوگوں نے پوچھا, میں ابھی بات کر لوں, کئی لوگوں نے پوچھا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت کیا رائیاں ہو رہی ہیں, بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہیں. اور گورنمنٹ کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے بڑا لمبا ہماری پٹیشن ڈلی تھی کہ عمران خان کو آئے ڈاکٹر دیکھ لیں اور عمران خان کا مکمل چیک اپ تو کروا لیں. ہمارے جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف, ان کی موجودگی میں. تو وہ جو جیل انتظامیہ اس نے ایک لمبا سا چٹھا لکھ دیا. یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ ہم کیسے ان کے اوپر یقین کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی صحت میں تھے, بڑی اچھی وہ کیا کہتے ہیں اسپرٹس میں تھے, فزیکلی وہ بہت اچھے لگ رہے تھے. ان سے میری بہن, کیونکہ میری بہن ڈاکٹر عظما, انہوں نے ان کو آنکھ کا پوچھا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا نہیں تھوڑا سا کچھ تھا. ہم انسسٹ کر رہے تھے, وہ اس کو ذرا کیجولی لے رہے تھے. تو میری بہن نے کہا کہ اس کو ہم نے کیجولی نہیں لینا, جو بھی کچھ ہو پورا پاکستان ان کے اوپر امید رکھ کے بیٹھے اور ان کی خبر سننا چاہتا ہے. تو لوگ ہم سارے ان کے لیے اتنا سا بھی کچھ ہو تو ہم نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر ان کا معائنہ نہ کرے. اور انہوں نے باقی کسی چیز کی بات بھی نہیں کی, اپنی صحت بالکل ٹھیک تھی. انہوں نے یہ کئی دفعہ کہا, یہ جو ان کا خیال ہے آئسولیشن میں اور سولیٹری میں رکھ کے مجھے توڑ سکتے ہیں. میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں اور مجھے جتنا مرضی یہ کر لیں, میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا. میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. اور ہمیں پھر سے میں دہراتی ہوں, انہوں نے کہا جب شاریز شیرشاہ کا پتہ چلا, انہوں نے کہا یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کا خیال ہے کہ میرے اوپر دباؤ پڑے گا. ان کو کہہ دو میری ساری فیملی بھی جیل چلی جائے تو میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا. السلام علیکم. پارٹی کی طرف سے بالکل اعلان ہوا تھا کہ آپ اعجاز شوقی صاحب کی جو سزا ہے, سزا پہ سیٹ خالی ہوئی ہے, ہم اس سزا کو نہیں مانتے اور ان کے اوپر ناجائز 30 سال کی سزا ہوئی ہے اور ان کو سینٹ نے نااہل قرار دیا. اور اس کے اوپر پارٹی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ الیکشن لڑیں. تو میں نے اس پہ کاغذ جمع کرا دیے. اور لیکن اب خان صاحب کا میسج ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کو ہم نہیں مانتے اور یہ ناجائز مقدمات ہیں, تو ہم اس پہ الیکشن نہیں لڑیں گے. اس لیے میں اپنے کاغذات واپس لیتی ہوں. میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. میری بہن بات کرنا چاہتی میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جتنے ملٹری پرزنرز ہیں جن کو انہوں نے ملٹری کے تحت سزائیں دی ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان ہے اور ملٹری کا کام یہ نہیں تھا کہ سڑک سے اٹھا کے لوگوں کو جن پہ کوئی ثبوت بھی نہیں ہے ایسی سزائیں دے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ان سزاؤں پہ نہ بیل کی اپیل ہے اور نہ ویسے اپیل کر سکتے ہیں, یہ بھی پابندی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ مارشل لا نہیں ہے, لیکن جو سارے معاملات ہیں وہ لگتا ہے کہ مارشل لا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے اوپر, وہاں پہ صرف وہاں کھڑے ہونا, ادھر جانا, ادھر سے پکڑے گئے لوگوں کو انہوں نے 10 سال سزا دی ہے. اور ہم اس کے خلاف, میں تو سوچ رہی ہوں ایک مہم چلائیں گے کہ یہ کیسے ہے کہ آپ کو اپیل کی بھی اجازت نہیں ہے اور بیل کی بھی اجازت نہیں, اپنے ملک میں رہ رہے ہیں, یہ کوئی انڈیا میں نہیں. اور مجھے یقین ہے کہ کلبھوشن جو ان کا, جس کو انہوں نے ریسٹ ہاؤس میں عزت سے رکھا ہوا ہے, نہ اس کا نام لیتے ہیں نہ اس کی بات کرتے ہیں. اس نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے ہزاروں لوگ مار چکا ہوں, پاکستان میں ہزاروں قتل کیے ہیں, اس کی کوئی نام نہیں لیتا, نہ اس کو دہشت گرد کہتا ہے. اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, اس کے پاس سب عزت ہے, اس کی فیملی کو عزت دی جا رہی ہے. لیکن یہ جو پاکستانی تھے, نوجوان بچے تھے جو اپنے ملک میں عمران خان کی حمایت میں نکلے تھے,
ان کو انہوں نے پکڑ کے جو سزائیں دی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیل کی اپیل بھی دیں گے، اور آپ جا ہی نہیں سکتے کہیں جا کے بات. ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، نہ بتا رہے ہیں کہ نکلنا کیسے اور جانا کیسے ہے. کبھی آپ نے یہ سنا ہوگا اس سے برا نظام شاید ہی کبھی پاکستان میں آیا جو اب ہے، یہ دنیا میں نہیں ہے.